بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے لیے ہم کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مکمل قصہ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عمران جو والد تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، اور حنا والدہ تھی حضرت مریم کی، زکریا علیہ السلام خالو تھے حضرت مریم کے، اور یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے خالہ زاد بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل، مسلسل اور گہرے درد و نور سے بھری ہوئی قرآنی کہانی ہے جو بنی اسرائیل کے بگڑتے ہوئے حالات سے شروع ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور توحید کے اعلان پر آ کر دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ زمانہ تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی، مگر دل اس سے دور ہو چکے تھے۔ شریعت باقی تھی مگر روح ختم ہو رہی تھی۔ علم میں حسد تھا، عبادت میں دکھاوا تھا، اور قوم گمراہی کے راستوں پر چل پڑی تھی۔ ایسے اندھیروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح ایک گھر سے اصلاح کا آغاز کیا۔ وہ گھر تھا عمران کا۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے نیک، صالح اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے شخص تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر سے ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو اللہ کے دین کو زندہ کرے، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی اور ذمہ داری ایک نیک، صابر عورت کے کندھوں پر آ گئی۔ یہ تھی حضرت حنا، مریم علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت حنا کے دل میں ایک تڑپ تھی۔ انہوں نے اللہ کے حضور نذر مانی، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیری راہ میں آزاد چھوڑنے کی نذر کرتی ہوں، تو میری طرف سے قبول فرما۔ ان کے دل میں اور پورے بنی اسرائیل کے معاشرے میں یہی تصور تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا جو بیت المقدس کی خدمت کرے گا، عالم بنے گا یا نبی ہو سکتا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بچہ لڑکی ہو سکتی ہے، مگر جب ولادت کا وقت آیا تو لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت حنا کے لبوں پر حیرت آئی مگر دل میں شکوہ نہ تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا۔ انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ دعا تھی جس کی برکت سے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ حضرت حنا نے اپنی نظر پوری کی اور اس بچی کو بیت المقدس کے خادموں کے حوالے کر دیا۔ علماء اور عبادت گزاروں میں اختلاف ہوا کہ اس پاکیزہ بچی کی کفالت کون کرے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ عمران کی بیٹی ہے۔ آخر قرآن نازل ہوئی اور اللہ کے فیصلے سے یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کو ملی۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی تھے، نہایت خاموش، متواضع اور دعا گزار۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کو محراب میں جگہ دی۔ وہ بچپن ہی سے عبادت میں ڈوب گئی۔ دنیا ان کے لیے سمٹتی گئی اور اللہ قریب ہوتا گیا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے،
وہاں ایسا رزق پاتے جو اس موسم میں ممکن نہ تھا۔ یہ منظر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کو ہلا دیتا۔ بے موسم پھل۔ وہ پوچھتے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جواب ملا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اسی لمحے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں برسوں دبی ہوئی خواہش جاگی۔ انہوں نے سوچا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کمزور لڑکی کو بے موسم رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اسی محراب میں انہوں نے آہستہ دعا مانگی، آنکھوں میں آنسو تھے، آواز دھیمی تھی۔ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی جگہ دعا قبول کی اور فرشتوں نے خوشخبری دی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، جو پاکیزہ ہوگا اور نبی ہوگا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بیٹا کیسے کر ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی باندھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور اس سے پہلے میں تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں۔ یوں ایک طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی تیاری ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اللہ ایک عظیم معجزے کی تیاری فرما رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی، پاکیزگی، حیا اور عبادت میں بے مثال۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا، اے مریم، میں تمہارے رب کا قاصد ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے۔ حضرت مریم گھبرا گئی اور انہوں نے بولا، خبردار، اگر میرے نزدیک آئے تو۔ تب اس نے بولا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، میں تمہارے لیے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم نے فرمایا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ جواب آیا، یہی اللہ کا فیصلہ ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ یہ ولادت معجزہ تھی۔ بغیر باپ کے، صرف اللہ کے حکم سے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہو۔ اگر بغیر باپ کے ہونا خدائی کی دلیل ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار تھے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم تنہا تھی، درد، خوف، معاشرتی الزام، سب کچھ تھا۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تب وہاں سے انہوں نے مشرق کی طرف کا رخ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے ایک جگہ کو چن لیا اور وہاں پہ بیٹھ گئی۔ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا درخت لگا دیا تاکہ وہ کھجوریں کھائیں اور بچے کو پیدا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ساتھ ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ اعلان تھا کہ اللہ اپنی بندی کے ساتھ ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت مریم بچے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ الزام لگے، سوال اٹھے، مگر مریم خاموش رہی۔ بچے کی طرف اشارہ کیا اور پھر گود میں موجود بچے نے کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔
یہ پہلا اعلان تھا بندگی کا، نبوت کا، توحید کا۔ یہی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دور میں حق کے علمدار بنے۔ دونوں اللہ کے بندے، دونوں رسول، دونوں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ یہ پوری داستان چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ یہ قصہ اگر دل میں اتر جائے تو عقیدہ درست ہو جاتا ہے، اور جب عقیدہ درست ہو جائے تو راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرورش پانے کے بعد بڑا ہونے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تاکہ یہ لوگ ان چیزوں پر عمل کریں جو انہوں نے چھوڑ دی ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت، جس کو وہ چھوڑ کر دوسرے راستے میں بھٹک چکے تھے۔ اب باقی کا دوسرا حصہ ہم اگلی قسط میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ راستہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا۔ یہ قصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، نہ کسی کی مشورہ صلاح وغیرہ لیتا ہے۔ وہ تو فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بیٹے بیٹیاں بنانے لگ جائے تو کیا فرشتے کم ہیں؟ اتنے بڑے بڑے فرشتے جو ہیں ان کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ بھی میری بنائی ہوئی مخلوق ہے اور میرے حکم کے پابند ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا دوسرا حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پوری کہانی کی سمجھ آئے کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور آنے کے بعد ایک معجزانہ طور پہ زندگی گزار کے جانا، اور جو معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیے ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی قسط میں بات ہوگی۔